فوض الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كيف أدعوك وأنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني. إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي. إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني ومن ذا الذي يتضرع إليه فيرحمني. إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام إلهي فلقت البحر. اے اللہ ہم جب نہیں مانگتے رہے تو عطا کرتا رہا، جب کہ مانگ رہے تو تیرے سوا کون ہے جو عطا کرے گا. اے اللہ جب ہمارے اندر خشوع و حضور تضرع و زاری نہیں تھی تو تب بھی عطا کرتا رہا، اور جب غم حسین میں آنسو بہاتے ہوئے تضرع و زاری کے ساتھ التجا کر رہے تو یقیناً تو عطا کرے گا. اے اللہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تو نے نجات دی، بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی نجات عطا. الہی اذا لم اتضرع الیک وترحمنی فمن ذا الذی یتضرع الیہ فیرحمنی.
أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین کی حاجات کی برابری کے لیے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق و روزی میں اضافے کے لیے، ہم سب کے والدین اور محرومین کی بخشش کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب کے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے جل ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس صفحہ ادا میں چار معصومین علیہ السلام شہداء کربلا اسرائے کربلا کی ارواح طیبہ کی آمد کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب آپ کو مشکور ہیں، آپ تشریف لائے، اور پروردگار آپ کی اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے. ہمیشہ اپنی آل اولاد کے ساتھ آباد و شاد رہیں. ہم اس سے بڑھ کر جس محبت محمد و محمد میں اب تک زندہ ہے، یہ محبت انشاءاللہ دن بہ دن ترقی کرے اور رشد ہو، اور جس طرح اس دنیا میں ہم محمد والے محمد کی محبت میں زندہ ہیں، روز محشر بھی اسی طرح علی علی کرتے اپنے مولا کے ساتھ محمد والے محمد علیہ السلام کی شفاعت پانے کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآل محمد. اور دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا حیدری. یا حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. خشنودی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح آباد و شاد رہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ فرماتے ہیں: من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب الله له لكل حرف 4,000 حسنة ومحى عنه 4,000 سيئة ورفع له 4,000 درجة. جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نام اعمال میں 4,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 4,000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 4,000 درجات بلند کر دیتا ہے. اور بسم اللہ کے ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ 19. کتنے حروف ہیں؟ 19. اور 19 کو آپ 12,000 سے ملٹیپلائی کریں
19 को, क्योंकि 4000 नेकियां मिल रही हैं, 4000 गुनाह मिटाए जा रहे हैं और 4000 दर्जात बुलंद किए जा रहे हैं। तो कितने बन जाते हैं? 12। तो अल्लाह की जब रहमत भी आती है तो 12 के जरिए आती है। नाराए हैदरी, अली बिस्मिल्लाह। 12,000 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो आप में से मैथ किसकी अच्छी बताएं? 228,000 बनते हैं। 2,28,000। छोटी सी आयत है, लेकिन क्या है? तौहीद है। लेकिन क्या है? अल्लाह से रब्त है, अल्लाह से ताल्लुक है। बस जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह की बारगाह से उसके लिए जो रहमतें आती हैं वो तो वैसे लामादूद होती है। लेकिन हम जैसे वो लोग के जो हमेशा हर चीज़ कैलकुलेट करते रहते हैं, आज कितने आए और कितने गए। तो इन लोगों के लिए अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि 2,28,000 नेकियां आपको कितनी देर लगती है पढ़ते हुए? तो एक मरतबा सब इज्तिमाई तौर पे नेकी कमाते बावाज़े बुलंद यही जुमला पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह सलवात। अब दूसरी हदीस के मुताबिक कुल कुरान का दिल और निचोड़ क्या सूरह यासीन है, और सूरह यासीन का दिल और निचोड़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। और बिस्मिल्लाह का निचोड़ क्या है? जिससे शुरू होता है उस बाज को बिस्मिल्लाह का, यानी पूरे कुरान का, यानी पूरे कलाम खुदा का निचोड़, यानी पूरी कायनात की मालूमात और इल्म का निचोड़ बा के नुक्ते के नीचे है। और आपके मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना नुक्ता तो तहतल बा। तो मौला फरमाते हैं कि बा के नीचे का वो नुक्ता मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। मतलब क्या है? इसी तरह की एक और हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका। जिसको इल्म चाहिए, जिसको हिकमत चाहिए, वो दरवाजे पे आए। अगर दीवारों से आओगे, छत से आओगे तो चोर कहलाओगे, दरवाजे से आओगे तो तलबगार कहलाओगे। तुम तलब रखते हो इल्म हासिल करने की, तालिब इल्म बनकर आओ तो कहां से आओ? दर से आओ। और दर कौन है? अली इब्न अबी तालिब है। वो रसूल फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दर है। ये खुदा फरमाता है मैं कायनात का रब हूँ और मेरा दर अली इब्न अबी तालिब है। अब बात जो है वो बा इस्मुल्लाह है, अल्लाह के इस्म, और शुरू होता है बा से। बस जो अल्लाह तक भी जाना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि पहले दर अली पर आए, दर अली पर आए और अपने आप को उस दर से मुतमस्सिक करे। तो उसके लिए नबूवत के दरवाजे भी खुलते हैं, तौहीद के दरवाजे भी खुलते हैं, विलायत के दरवाजे भी खुलते हैं और नूर के दरवाजे भी खुलते हैं। सलावत पढ़ दीजिए। पुराने ज़माने में इस नुक्ते की अहमियत को समझना मुश्किल था, आजकल आसान है, साइंस का ज़माना है। आजकल तमाम की तमाम मालूमात, इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरीज, बुक्स, इस्लाम, गैर इस्लाम, हर चीज़ क्या इंटरनेट पर मौजूद है। अब आप उतनी सब की सब मालूमात को अगर हासिल करना चाहो तो क्या करो? मुस्लिम ज़ैनबिया रेटिंग .org
قوم یعنی ایک آپ کا نام ہے اور ایک کمپنی کا نام ہے، ایک آرگنائزیشن ہے. یہ آرگنائزیشن کیا ہے؟ یہ آرگنائزیشن ولایت کی آرگنائزیشن ہے. یہ تنظیم ولایت کی تنظیم ہے. اگر آپ چاہتے ہو ولایت کی تنظیم کے اندر آ جاؤ، اس آرگنائزیشن کا ممبر بن جاؤ، تو پھر آپ کو اپنے اور اس تنظیم کے درمیان اس نقطہ کو لانا پڑے گا. اور یہ ڈاٹ اگر آپ نہیں لگائیں گے آپ کے لیے کوئی انفارمیشن ہی نہیں کھلے گی. ہے تو نقطہ ہی، ہے تو ڈاٹ ہی، لیکن علم جو اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ نہیں آ رہا آپ کے سامنے. بس اگر چاہتے ہو کہ علم مزین ہو کر آپ کے سامنے آ جائے تو آؤ اپنے اور اس علم کے شہر کے درمیان، مرکز علم کے درمیان. خدا تمام علوم کا خزانہ ہے. اگر چاہتے ہو اللہ کے علوم تک پہنچنا تو آؤ اپنے اور اللہ کے درمیان اس نقطہ کو لے آؤ. اس سے محبت کرو، اس سے الفت کرو، اس کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دو. اب بات طواف کی آئی ہے تو اگر اللہ تک اور اللہ کے گھر تک پہنچنا چاہو تو اللہ فرماتے ہیں طواف کرو. اور اللہ فرماتے ہیں تمہارے ایمان کا کعبہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. جس طرح اس پر نگاہ کرو تو عبادت ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے، عین اسی طرح علی پر نگاہ کرو تو ثواب ہوتا ہے. علی کے ارد گرد حرکت کرو تو ثواب ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے. نعرہ حیدری، صلوات پڑھ لیجیے. تو ہمیں بسم اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. کیوں کہا گیا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ اور علی سے متمسک رہو. قدم قدم پر، ہر مقام پر جس کی کھاتے اس کی گاؤ. وہ اللہ جو دے رہا ہے اور ائمہ طہارہ علیہ السلام کے وسیلہ سے دے رہا ہے، جن کے وسیلہ سے سب کچھ مل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو بار بار یاد کرو، ان سے متمسک رہو، ان سے جڑے رہو. اب یہ کیا ہوتا ہے، جس طرح اکانومی بھی کیسے چلتی ہے، سرکولیٹ ہونا. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے غلاموں سے کہا کہ جتنا بھی سامان ہے سب تقسیم کر دو. ایک غلام ہے کہا مولا کچھ گھر کے لیے بھی رکھ لے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم کیوں میرے دشمن بنتے ہو؟ کہا مولا میں دشمنی تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ گھر میں بھی لوگ رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا رہنے کا کچھ ہوگا تو کام چلے گا. مولا کیا فرماتے ہیں، دیکھو تم چاہتے ہو لوگوں کی امانت جو مجھے دی گئی ہے میں آگے نہ دوں. جس دن میں نے آگے کے لیے بلاک کر دیا اس دن پیچھے سے آنے والی چیز بھی دینے والا بلاک کر دے گا. اللہ مجھے دے رہا ہے، میں آگے دے رہا ہوں، میں وسیلہ ہوں، میں درمیان میں ہوں. اللہ نے لوگوں کا رزق لوگوں میں رکھا ہے، لوگوں کو وسیلہ بنایا ہے. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا رزق اور غذا بچے کی کیا ہے؟ ماں کا دودھ ہے. نہ تو ماں نے کہا اللہ مجھے دے، نہ بچے نے دعا کی اللہ مجھے رزق دے. کسی کے مانگنے سے پہلے جب وجود دیتا ہے تو اس کے رزق کا اہتمام کرتا ہے. اللہ پہلے رزق کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اب وہ اللہ جو ہمیں دیتا ہے وہ کہتے ہیں جس طرح میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ جنروسٹی ہے. رحمان میں بھی اللہ دیتا ہے، رحمت میں بھی اللہ دیتا ہے. یعنی دونوں اللہ کی سخاوت والے نام ہیں، کرامت والے نام، رحمت والے نام ہیں. اور یہ وہ نام ہے کہ جو بار بار اللہ سبحانہ و تعالی نے استعمال کیے. مطلب کیا ہے کہ جب کہا گیا کہ ہر وقت بسم اللہ پڑھو تو مطلب کیا ہے
کہ جس طرح تمہارا اللہ جنرس ہے، جس طرح تمہارا اللہ رحمان اور رحیم ہے، عین اسی طرح تم بھی رحمان اور رحیم بنو۔ امام حسن مجتبی میں کیا درس دے رہے ہیں کہ جس دن میں نے روک دیا اس دن اللہ دینا روک دے گا۔ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے ہم اس کے مالک، ہم وسیلہ ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد کون کون ہیں جو ان چیزوں کے مستحق ہیں، اور ان کے مانگنے سے پہلے ہمیں ان کے در پر، جس طرح اللہ بچے کے مانگنے سے پہلے اس کا رزق دے دیتا ہے، عین اسی طرح جن کی امانتیں اللہ نے ہمیں سپرد کی ہیں ان کے مانگنے سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ سائل آیا ہے مانگنے، مولا گئے ہیں 200 دینار کے اندر سے تھیلی لے کر آئے، لیکن جب دینے لگے ہیں نا تو باہر نہیں آئے، صرف ہاتھ باہر بڑھا کے دے دیا۔ لینے والے نے کہا مولا میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ اپنی سیاحت نہیں کراتے، آپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا، مجھے مال دے رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ مولا نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، وجہ کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ جب یہ مال میں تیرے ہاتھ میں دوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تیرے چہرے پر شرمساری کے جو آثار ہو اور تو شرمندہ ہو، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام۔ اللہ بھی دے کر کبھی جتلاتا نہیں ہے کہ میں نے کتنا کچھ دیا، ائمہ اطہار بھی دے کر کبھی جتلاتے نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کچھ دیا۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات دینا سیکھنا چاہیے۔ We are the most richest people of the world. We have billion of things to share. کوئی کسی کو اپنے آپ کو غریب نہ سمجھا کرو، تمہارے پاس علی ہے، علی کی محبت ہے، علی کائنات کا امیر ہے، تم بھی کائنات کے امیر ہو۔ اب علی علیہ السلام سے کوئی کھانا مانگتا ہے، مولا کہتے ہیں کمبر کھانا دے، کہا مولا اونٹ پر ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا قطار میں، کہا قطار دے دو، خود جدا ہو جاتا ہے۔ کمبر کیوں ایسا کرتے ہو کہ مولا ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اونٹوں کی قطار کے ساتھ آپ مجھے بھی دے دیں۔ یعنی کیا ہے، میں اپنے امام سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوں، وجود امام سے، عشق امام سے، محبت امام سے۔ کمبر بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عارف تھے، مولا کو پہچاننے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر دیکھیے کتنے دن گزرے غدیر قوم سے رسول اللہ کی وفات، 70 دن 70 days، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ بیعت کرنے والے تھے، رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن قبر جیسے لوگ وہ لوگ ہیں، سلمان و ابو ذر جیسے لوگ وہ لوگ ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ علی والے علی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ علی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، بلکہ وہ علی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ کچھ لوگ خود غرض تھے، انہوں نے اپنی خود غرض کے لیے دنیا کو چن لیا، کچھ لوگ خود غرض تھے، انہوں نے اپنی خود غرضی کے لیے علی کو چن لیا۔ اب گھاٹے میں کون رہا؟ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جنہوں نے علی کو چنا وہ آج بھی زندہ ہے، ان کا نام، ان کا کام، ان کی سیرت، ان کی باتیں، ان کی شخصیت، جنہوں نے دنیا کو چنا زندہ تو وہ بھی ہیں لیکن کس انداز میں زندہ ہے۔ آج کسی کی اہل بیت کی دشمنی میں، بغض اہل بیت میں کسی کی شہادت کو پہلے محرم کو منانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ خود سوال کرتے ہیں لوگ
کہ عرب تو کمیموریٹ نہیں کرتے اس تاریخ کو، اور سرے سے ان کے یہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی اور ملک بھی دنیا کا چھٹی نہیں کرتا ہے، تو ہم پاکستانی کو کیا ہو گیا کہ ہم ان کی شہادت کو کمیموریٹ کریں، اور تاریخ بھی کوئی اور ہے۔ پہلی محرم کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ حسین جیسے ولی خدا سے ہٹ کر اس ولی پر پڑ گئے، اس لیے کہ ولی بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ دشمن آل محمد پہ لعنت بے شمار، یہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ 55 نمبر کی جو آیت ہے، 5 اور چیپٹر نمبر بھی 5 تو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں 3 ولیوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ پہلا ولی انما ولیکم، یہ ولی ہیں کن کے؟ انسانوں کے، اللہ کی مخلوق کے۔ انما ولیکم، اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے۔ بنایا کس نے ہے؟ وہ جو ولی مطلق ہے، ولی الحمید ہے۔ قبلہ کو پوچھتا سی کہ جو آیت آئی ہے تو یہی آیت سنا دیں۔ محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس ولی نے ہمارے لیے ولی بنائے ہیں، باقی تمام چیزوں میں وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، مراد ہے کہ ہم مرزوق ہیں، وہ عالم ہے، ہم جاہل ہیں، الفاظ جدا ہیں، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، ہم مادہ ہیں، ہم دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے جو اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اپنے مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ لفظ ولی، جو اللہ نے اپنے لیے بھی اختیار کیا، جو اپنی مخلوق کے لیے بھی اختیار کیا۔ تو آپ کی توجہ چاہوں گا، اس ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے۔ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے۔ یہ بات دیکھ کے اکثر سوچنا پڑتا، وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا ہے۔ عزیزو، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ولی بھی ایک قسم کے نہیں ہوتے۔ سورہ بقرہ کے اندر ورس نمبر 257 آیت الکرسی جب کہتے ہیں نا، تو آیت الکرسی کی آخری آیت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کن کا ولی ہے؟ ایمان والوں۔ اب جب جو اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے، جو اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من النور، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔ اب ایک ولی ہے اللہ، دوسرا ولی ہے طاغوت۔ ایک ولی ہے اللہ، دوسرا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُم، جو کافر ہیں وہ اپنا ولی کس کو بناتے ہیں؟ طاغوت کو بناتے ہیں۔ اب جو طاغوت کو، شیطان کو یا شیطان کے پیروکار کو، آپ کو معلوم ہے کہ جس نے
علی کی بیعت نہیں کی تو اس کی سب سے پہلی بیعت کس نے کی؟ شیطان نے۔ اور یہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے پہلے بیعت کرنے والا شیطان، شیطان کا پیروکار شیطان۔ تو جو طاغوت کو اپنا ولی بناتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کفار میں، طاغوت میں، شیطان میں بھی ولی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے ولایت۔ تو دو قسم کی ولایت ہوگی، ایک طاغوتی اور شیطانی ولایت اور ایک رحمانی ولایت۔ جو اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب ظلمات کا ایک معنی کیا ہے؟ تاریکی، نور روشنی، یعنی آپ رات میں تو دن میں آ جائیں گے، آپ اندھیرے میں تو روشنی میں آ جائیں گے۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ آپ اگر بے دین ہیں تو دیندار بن جائیں گے، آپ گناہگار ہیں تو نیک بن جائیں گے۔ ایک اور معنی آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے سورہ نور کے اندر، اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود کیا ہے؟ نور ہے۔ اور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب آگے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی انت و منی من نور واحد۔ تو علی تو اور میں ایک ہی نور سے ہیں، اور ہم پہلا نور ہیں، اللہ کی مخلوق کا پہلا نور ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اب مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ان طاغوتوں اور شیطانوں سے کھینچ کر اللہ سبحانہ و تعالی ہزار مائل دور سے ان لوگوں کو اٹھا کر کہاں لے آتا ہے؟ محمد اور علی کے در پر لے آتا ہے۔ یہی تو ولی ہیں، اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی اور علی بھی ولی۔ اور جو اللہ ولی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مومنوں کو، ہر کسی کو نہیں، یعنی کم از کم پہلے امتحان تو پاس کر لیں، یعنی اہل ایمان بن جائیں، اس کے بعد اس کی اسپیشل فیور ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تمہیں علی سے اور محمد مصطفیٰ سے دور نہیں رکھتا، اللہ کھینچ کر وہاں لے آ جاتا ہے جہاں پہ یہ محبتیں بانٹی جاتی ہیں، جہاں پہ یہ سخاوتیں بانٹی جاتی ہیں، جہاں پہ یہ نور ہی نور ہوتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، تو انہی اولیاء میں سے سورۃ توبہ کے اندر بھی ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین و مومنات بعض کے ولی ہیں، یہ 14 ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ تو ان 14 میں سے 14 کا آج دن ہے، جمعہ کا دن امام زمان علیہ السلام کا دن ہے۔ مشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جمعہ کا دن خود لفظ جمعہ کیا ہے؟ اجتماع۔ کیوں اجتماع؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی کوئی بھی سیلیبریشن، کوئی عید بغیر اجتماع کے نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی کوئی بھی عید اکیلے بیٹھ کر نہیں سیلیبریٹ کر سکتے۔ جب عید ہوگی تو اجتماع ہوگا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو اجتماع کی ضرورت ہے۔ اب عید کا بیسک مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی کریں، گناہ کریں، ڈانس کریں، میوزک کریں، سنیما جائیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اسلام نے دیا۔
عید کا مفہوم جو اللہ اور اہل بیت رہیں گے وہ کیا ہے؟ عود کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور اسلام نے عید والے دن امپورٹنٹ چیز کیا بتائی ہے کہ اجتماعی نماز ادا کرو. عید الفطر کی نماز آپ اکیلے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت وہ بھی ہے 2 رکعت یہ بھی ہے، تو آپ عید الاضحیٰ کی نماز بھی اکیلے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ دن جو امام زمان علیہ السلام کا دن ہے، اس جمعہ کو روز عید کہا گیا ہے، اور اس عید کے دن بھی 1-2 رکعت نماز رکھی گئی ہے. لیکن جمعہ کی عید کی نماز وہ نماز ہے، باقی عید کی نمازیں آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کی نماز کم از کم اگر 5 نہ ہوں تو نہیں پڑھ سکتے. باقی عیدوں پر تو ہم بہت زیادہ آگے بڑھ کر آپ سے شرکت کرتے ہیں، اور جمعہ کی عید پر ماشاءاللہ یہ ہماری محبت کا اظہار ہے. نہیں امام زمان علیہ السلام سے کتنا تڑپتے ہیں. دعائے ندبہ کے اندر ہر جمعہ کو پڑھنی چاہیے. خدا ہم سب کو توفیق دے. دعائے ندبہ کے اندر ایک جملہ الا متی احار فیک یا مولایا، مولا کب تک میں آپ کی فراق میں تڑپتا، آپ کی جدائی کی آگ میں چلتا. لیکن کیا ایسے شیعہ ہوتے ہیں جو امام زمان اسلام فرمائے لوگو یہ میرا دن ہے، تم اپنے شہر میں اجتماع کرو، میں اس میں شرکت کروں گا، میں دیکھنے آؤں گا کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کون اس عید میں اس اجتماع میں جس اجتماع کا نام ہے اجتماع امام زمان علیہ السلام، امام زمانہ کے عاشقوں کا اجتماع. اس میں خواتین بھی کہتی ہیں ہم نہیں جاتے، اس میں بچے بھی کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، بزرگ بھی کہتے ہیں ہم، جوان تو کہتے ہیں ہم بزی ہیں، جاب پر ہیں. ماشاءاللہ فقہ یہ کہتی ہے کہ جمعہ کے وقت کام کرنا حرام ہے. اب جو اس 1 گھنٹے میں جو آپ کام کرتے ہیں ارن کرتے ہیں وہ آپ کے مال کو حرام کر رہے ہیں، یہ فقہ کہتی ہے. بہرحال اگر عام طور پہ اس ملک میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے 1 گھنٹہ آپ بریک لے لیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، آپ کنوینس بھی کر سکتے ہیں، آپ پرمیشن بھی لے سکتے ہیں، یہ تو فقہ کہتی ہے. اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا وقت وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. سعی کرو، ایفرٹ کرو، بھاگو دوڑو، جلدی سے جاؤ. اور پھر ہم میں سے کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو فیل ہونا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اب اللہ فرماتا ہے کیا کرو، جمعہ کے دن، عید کا دن ہے، امام زمانہ کا دن ہے، آؤ اجتماع میں شرکت کرو. کیا ہوگا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر اجتماعی طور پہ کیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو جب تم اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا. ہم لوگ کامیابیاں بھی نہیں چاہتے، ہم لوگ امام زمانہ کو بھی نہیں چاہتے، ہم اپنے نفس کے لیے صحیح اجتماع اور عید بھی نہیں چاہتے. اور ساتھ میں اگر یہ بھی کہیں بہت سارے تو وہ دعا بھی نہیں پڑھتے، جملہ بھی نہیں کہتے الا متی احار فیک یا مولایا، کہ مولا کب تک میں آپ کی جدائی میں. ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہے کہ ہر حج پر امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو حج پر اس نیت سے جائیں کہ اپنے مولا کا دیدار کروں گا؟ اور مولا بھی کس لیے آتے ہیں؟ حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو ممکن ہے نیت تو کر کے جائیں کہ مولا وہاں آئیں گے، ان کی ممکن ہے زیارت ہو جائے، لیکن مولا تو حاجیوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے وہاں جا کر حاجیوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں؟ وہاں تو ویلیو فار منی ہوتی ہے، گروپ لیڈر اتنے پیسے لیے ہیں، ہمیں تو اتنی فیسلٹیز ملنی چاہیے، میں کیوں کسی کا کام کروں. اور امام علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا اللہ تو نے مجھے کائنات کا مالک بنایا، یہ لوگ جن کے پسینوں کی بدبو آتی ہے، یہ لوگ نہ جنہیں اٹھنا آتا نہ بیٹھنا آتا، میں جا کے ان کی خدمتیں کروں.
آپ کے امام تو وہ ہیں کہ جو اکیلے چل پڑتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور کسی کو اپنا نام تک نہیں بتاتے تھے، اگر معلوم ہو جائے تو اس قافلے کو چھوڑ کے دوسرے میں چلے جاتے تھے۔ کتنے حج ہم نے ایسے کیے کہ معلوم ہو کہ امام زمان علیہ السلام کی ملاقات کی تڑپ مجھے لے کر جا رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، امام زمانہ والے۔ عزیزو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمان علیہ السلام سے ایک تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس دار ولایت میں لے آتا ہے۔ اس جمعہ کو زندہ کرو، جمعہ کے اجتماع کو زندہ کرو، اپنے وجود سے، اپنے ذکر سے۔ خواتین آئیں، بچے آئیں، مرد آئیں، بوڑھے آئیں، جوان آئیں، ان سنتوں کو زندہ کرو۔ اسی دعائے نطبہ کے اندر ہے کہ آپ ہی تو ہیں کہ جو آ کے سنتوں کو زندہ کریں گے، جو پرچم اسلام کو سر بلند کریں گے، جو حق و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ ہم آپ کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام 7 مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعائے نطبہ فرماتے ہیں، بے نفسی انتا، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ آپ وہ امام ہیں جن سے ہمارا وجود خالی نہیں۔ امام جعفر صادق جن کا پورا عالم اسلام شاگرد ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی امام ہیں مولا کے شاگرد ہیں، وہ امام فرمانے 7، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 7 مرتبہ کہتے ہیں، اے مہدی میری جان آپ پر قربان ہو، اے کاش میں آپ کے زمانے میں ہوتا، میں آپ کا نوکر ہوتا، میں آپ کی خدمت میں ہوتا، میں اپنی جان نچھاور کرتا۔ وہ تو اس انداز میں تڑپیں، اور ہم جو ان کے زمانے میں ہوں، کبھی مولا کا نام ہی یاد کریں، کبھی مولا کے نام پہ کوئی صدقہ ہی نہ دیں، کبھی مولا کی کوئی زیارت ہی نہ پڑھیں، کبھی مولا کے لیے کوئی دعا ہی نہ پڑھیں، کبھی مولا کے لیے کوئی حج نہ کریں، مولا کی خاطر نماز جمعہ میں شرکت نہ ہو۔ عزیزو، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اس کو خلاصہ کرتے ہوئے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، شیطانی اور طاغوتی ولیوں کو چھوڑ کر رحمانی اور اہل بیت والے ولیوں کی طرف آنا چاہیے۔ نعرہ حیدری، ایسے اجتماعات کو زینت دینی چاہیے، شامل ہونا چاہیے جہاں پہ اللہ اور محمد و آل محمد کا ذکر ہو، دین اسلام سر بلند ہو، محمد و آل محمد کا نام سر بلند ہو۔ ایسے اجتماعات میں شرکت کرنی چاہیے، ایسے اجتماعات سے بچنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے جہاں پہ طاغوت مضبوط ہو رہا ہو، طاغوت خوش ہو رہا، شیطان خوش ہو رہا۔ اور پھر اپنے قلب کو، اپنی سوچ کو امام زمان علیہ السلام کے قریب کرنا چاہیے۔ ہر روز کچھ تو ایسا کریں جو امام زمان علیہ السلام کے نام ہو، جو ان کی یاد میں ہو، جو ان کے ذکر میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مدینہ میں جس طرح علی علیہ السلام مظلوم تھے، ایسے مظلوم ہمارے امام زمانہ بن جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، 70 دن پہلے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے بیعت کی، علی کو مولا کہنے والے تھے۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا، مولا علی، مولا مولا ہیں، کوئی مانے نہ مانے وہ مولا ہیں، وہ امام ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں فرق پڑتا ہے، جو مولا کہہ کر بے وفائی کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور جو مولا کہہ کر مولا کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ سلمان بنتا ہے۔ لیکن اسی مدینہ میں کسی نے کہا، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کے مظلوم امام نے جواب دیا، اشارہ کیا چند بھیڑوں کی طرف، چند بکریوں کی طرف، کہ اگر میرے مخلصاتی اتنے بھی ہوتے نا تو میں ضرور قیام کرتا۔ اور جب گنا گیا تو وہ 40 تھے، یعنی 40 بھی نہ ہوں۔
یہ سب کچھ ہمیں چھوڑ دینا ہے. بس فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک امتحان ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے. بہترین شکاری وہ ہوتا ہے کہ جو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے, اور جب وقت آتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. جنہوں نے عمل کیا وہ بھاگ گئے, جو پیچھے ہٹے وہ فنا ہو گئے, ختم ہو گئے. ایک مظلوم ہے علی اور ایک مظلوم ہے آپ کے مولا حسین کی اماں فاطمہ الزہرا. مباہلہ کے دن رسول اللہ سچوں کو لے کر گئے تھے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کونوا مع الصادقین. اور مباہلہ کی آیت کے اندر کیا ہے؟ فلعنۃ اللہ علی القاذفین. یعنی جن کو لائے تھے وہ سچے تھے اور یقین تھا وہ سچے تھے, اور شاید باقیوں میں کوئی سچا نہیں تھا اس لیول کا, اس لیول کی عصمت کسی کی نہیں تھی, اور تیار تھے, بتا رہے تھے کائنات کو کہ ان جیسا سچا کوئی. حسین کی اماں فاطمہ الزہرا کا ایک لقب ہے صدیقہ. طاہرہ بھی اس کو کہتے ہیں جو پاک ہو گناہوں سے, یعنی خود جھوٹ بھی ایک گناہ ہے, اور صدیقہ کا مطلب بھی یہی ہے جو سچی ہو, جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا. سفر کی آخری دنوں میں رسول اللہ کی شہادت ہے, وفات ہے, اور جمادی الثانی میں 70 دن 90 دن حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت ہے. اب بی بی صدیقہ ہے. توجہ چاہوں گا آپ سب کی, توجہ چاہوں گا. فاطمہ الزہرا کون بیوی ہیں؟ صدیقہ ہیں, طاہرہ ہیں, جو جھوٹ نہیں بولتی ہیں. اب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, سوچو اس نقطے پر, اس بات کو سوچو اور سوچتے رہنا. ان 70 دنوں میں, ان 90 دنوں پہ مجھے نہیں معلوم فاطمہ پہ کیا قیامت گزری ہے کہ فاطمہ جیسی صدیقہ اور طاہرہ بھی